العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للموحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين لان مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس واختارهم توفيقا. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو میں کر رہا تھا، لفظی ترجمہ اس کا روشن ہے کہ خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص کر تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور اس پر کل ایک مختصر سی بات ہوئی تھی، آخر وہی گفتگو آج بڑھانی، چونکہ ذہنی طور پر بہت سے خیالات مختلف لوگوں کے ہوتے بھی ہیں اور کچھ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، تو ذہن میں افکار مشوش ہو جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں. لہٰذا بہت سے چیزوں میں آدمی جو یقین کی منزل پر ہوتا ہے وہاں شک بھی پیدا ہو جاتا ہے. اگر لوگ شک میں بھی آ جاتے ہیں. موضوع بحث عبادت ہے، اور عبادت خصوصاً یہ آیت کے ساتھ کہ جس کے اندر حصر ہے، یعنی منحصر کر دیا ہم نے صرف اللہ کی عبادت کو، صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، تو منحصر ہے تیری عبادت. منحصر کے معنی یہ ہیں کہ سوائے تیرے اور کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے. انحصار ہے، منحصر ہے، دائرے میں ہم نے کر دیا ہے محدود، کہ صرف جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اسی لیے اس کے محدود کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، اس کے لیے لفظ کبھی صرف کبھی منحصر، یہ سارے الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی دائرے کے اندر کر دیں آپ، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ منحصر ہو گیا، اسی کے اندر حصر ہو گیا. اسی طرح آپ نے حصر کر دیا عبادت کو، یہ عبادت خالص صرف اللہ کی عبادت ہے اور کسی کی عبادت نہیں. ہم نے اس سے گزشتہ مجالس میں بھی اور کل کی بھی تقریر میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ اسی کے ذیل میں کہ عبادت جو کچھ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ سارے مفاہیم ہیں. اطاعت بھی ہے اللہ کی، وہ بھی عبادت ہے، اور خضوع اور تذلل، انکساری بھی، جھکنا بھی، اور سر کو سجدے میں رکھنا بھی، یہ بھی عبادت ہے. تعلق یعنی پرستش، یعنی سوائے خدا کے کسی کو معبود نہ ماننا، یہ بھی عبادت ہے. یہ سب جو جتنے معانی لفظ عبادت کے بیان کیے گئے ہیں، وہ سب اللہ کے لیے مخصوص ہیں. منتہا کچھ چیزوں میں دوسرے شریک ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں دوسرے شریک نہیں ہیں. مثلا اطاعت میں اللہ کی اطاعت کرتے وقت یہ نہ کہیں گے صرف تیرے ہی مطیع و فرما بردار اور کسی کے نہیں،
ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ رسول کے تو ہیں، ائمہ کے تو ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے باپ کے مطیع ہیں، ماں کے فرما بردار ہیں، اور ولی و سرپرست جو ہے اگر فقیہ ہے تو اس کے بھی ہم مطیع و فرما بردار ہیں. تو یہ اطاعت صرف اللہ کے لیے نہ رہی مخصوص، اتنے لوگوں کے لیے اور ہو گئی. لہذا اطاعت میں شریک ہو گئے غیر. تو اب جو ہم کہتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. یہ کہنا بھی غلط ہے، عملاً تو ہے یہ غلط. تو اس کا میں جواب بیان کر چکا ہوں تقریباً، صرف ذہن کو کنیکٹ کرنے کے لیے کہ اسی باب سے آپ کو اگلی بات جو کہنی ہے وہ ملنی ہے کہ در حقیقت ان سب کی اطاعت جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی اللہ کے فرمان کے مطابق کر رہے ہیں. چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو در حقیقت ہم اطاعت ان کی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اور جب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اب یہ کہنا صحیح ہوگا کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور کسی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اطاعت کے مسئلے میں. اسی طرح سے تذلل یعنی انکساری بھی سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہیں. جہاں اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کے سامنے بھی انکساری کرو تو ہم ان کے سامنے بھی انکساری کرتے ہیں بحکم خداوند متعال. تو چونکہ اس کے حکم سے ہم منکسر ہیں لہذا ہم اسی کے سامنے انکسار کر رہے ہیں، اسی کے سامنے جھکے ہیں. مثلاً اس نے حکم دیا ہے آپ کے باپ کے حکم کے سلسلے سے، یہ کہا ہے اس نے کہ واخفض جناحک من الذل، تم اپنے والدین کے سامنے آؤ تو جھکے ہوئے آؤ. ولا تقل لهما اف، اور ان کو اف بھی نہ کہو. بولتے ہیں نا گفتگو میں جب جھنجھلا جاتے ہیں، بات کرتے کرتے وہ سمجھ نہیں رہے ہیں اور جھنجھلائے آپ لیکن ان کا اف سمجھ نہیں رہے. یہ اف بھی نہ کہو. یہ اف نہ کہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ باقی دوسری باتیں کہنا تو مطلب یہ کہ حرام ہے سمجھیے. جب یہی منع کر دیا تو اگلا جو ہے وہ حرام، پھر ضرب و شتم مارنا پیٹنا تو یہ تو انتہا سے زیادہ حرام ہے. لیکن آؤ کیسے، ملو کیسے، سامنے کیسے آؤ؟ تو حکم دیا قرآن واخفض جناحک من الذل من الرحمہ. واخفض جناحک، اپنے بازوؤں کو جھکا کے انکساری کے ساتھ ملو اور رحمت کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ. انکسار بھی ہو تو محبت کے ساتھ. تو ایک نقطہ ہی سمجھ میں آیا کہ انکساری تذلل و خضوع تنہا ایسے ہی جھکنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی محبت خابیدہ. بغیر محبت کے یہ جھکنا صحیح نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے خالی. اصل وہی ہے، قلب کی بات ہے، دل کی بات ہے. اور یہ اس کے حکم سے کر رہے ہیں لہٰذا اس کے مقابلے میں نہیں ہے. اور جب مقابلے میں نہیں ہے، اس کا حکم ہے، انجام دے رہے ہیں، تو پھر شرک نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. عبادت بن گیا نا. اس لیے اس کا حکم ہے، اس کے حکم کو بجا لا رہے ہیں اور اس کے حکم کو بجا لانا ہی عبادت ہے، امر پر چلنا ہی عبادت ہے. تو ایک وقت میں آپ ظاہری طور پر یہ کر رہے ہیں کہ باپ کے سامنے انکساری سے جھک رہے ہیں، دل سے محبت کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ جھک رہے ہیں، اس کے بھی مقابل میں دل کو جیت رہے ہیں. بھئی اس کے بعد تو محبت تھی ہی آپ کی، کہ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، اس لیے کہ اس نے تربیت کیا، آپ کو اتنے سے اتنا کیا، یہ قدر سے یہاں قدر بنایا، آپ کو پیدا کیا. یعنی کیا مطلب پیدا کیا؟ آپ کے دنیا میں وجود پانے کا سبب وہ قرار پایا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے کس قدر محترم قرار دیا والدین کو کہ چونکہ آپ کی پیدائش اور آپ کے وجود پانے میں دنیا کے وہ سبب قرار پایا تو حکم دیا کہ ان کے سامنے اف نہ کرنا، آواز نکالنا نہیں، اف بھی نہ بولنا، اور ان کے سامنے جھک کے آنا اور محبت کے ساتھ آنا. تو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آئی گیا نا
کہ جس کے سبب سے ہم پیدا ہوں تو اس کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم محبت کریں، اس کے سامنے منکسر رہیں، اس کے سامنے الفاظ بلند نہ کریں، اس کے خلاف کچھ بولیں نہ۔ یہ عام باپ کے لیے ہے۔ بھائی ذرا سوچئے کہ یہ باپ کچھ نہیں کیا، صرف سبب بن گیا میرے وجود کا ظاہری، تو اتنا حکم اللہ نے بتا دیا۔ اب اس باپ کا کیا کہنا ہوگا کہ جو پوری کائنات کی خلقت کا سبب بنایا گیا، تب اس کے لیے تو سارے قانون ہوں گے نا۔ اسی لیے اگر ہم جھک رہے ہیں ان کے نام پر اور تھوڑا سا خم ہو رہے ہیں، یا ائمہ نے کہا نام آئے تو کھڑے ہو جائیے، تو یہ ایک نوع تشکر بھی ہے، شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور عبادت الہی بھی انجام کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس نے بتایا ہے، طریقہ یہ ہے، ہم کیا ہمارا باپ جو ہمارا سبب تھا ہمارے وجود کا، اس کے بھی وجود کا وہی سبب ہے، کیونکہ وہ بھی صرف اس وجہ سے خلق کیا گیا کہ اللہ لما خلقت الافلاک، کہ محمد اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ کائنات نہ بناتے۔ تب ان کے سامنے الفاظ دہرانا کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے سامنے بدتمیزی سے بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ان کا نام جب آئے تو ہمیں اس احترام کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، تو اس لیے کہ ان کے سبب سے کائنات موجود ہے۔ اور یہ بھی عبادت، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت، جھکنا، انکساری کرنا، ترحم، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے لیے زیبا ہے، اور اللہ نے اذن دیا، اجازت دیا ہے، اس کی اجازت سے ان کو کر رہے ہیں تو اس کے حکم کو مان رہے ہیں، اس کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، ہمارے دیگر بلندتر صلوات۔ دیکھیں یہ تربیت ہے، اللہ کی تعلیم ہے کہ اگر تم ہماری بارگاہ میں منکسر آتے ہو تو ہماری بارگاہ میں مطیع و فرما بردار ہو، تو اب ہم دیکھو کس طرح سے اپنا مطیع و فرما بردار بنا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر کن کن لوگوں کو کیا کیا مراتب دے رہے ہیں، اور مرتبے الگ الگ ہیں، ہر ایک کی کا مقام الگ الگ ہے۔ دیکھیے اب یہ خیال پیدا کرنا کہ صاحب اطاعت صرف اللہ کی ہے، اور جھکنا اور تذلل اور خضوع صرف اللہ کے لیے، تو پھر ہم کسی کی قبر کے سامنے جا کر کے جھکیں، کسی کی قبر کو ہم چومیں، کسی کے نام پر ہم خم ہوں، تو یہ ساری چیزیں شرک ہو گئی اور بدعت ہے۔ تو اس لیے کہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں تک ہم آپ کو لے آئے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ والدین کے سامنے تم جھکو، تو یہ حکم ماننے کی وجہ سے آپ جب جھکیں گے تو والدین کے سامنے جو جھک رہے ہیں وہ ان کی عبادت و اطاعت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حکم خداوندی کو بجا لا رہے ہیں، اس کی اطاعت اور عبادت کر رہے ہیں، چونکہ اسی کے حکم کے مطابق ہیں، اسی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اب غیر کا تصور اطاعت کا نہیں ہے، لہذا شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ یہ کہنا کہ شرک ہے یہ غلط فہمی ہے، یہ تو اس کے حکم کی بجاوری ہے، جو نہیں بجا لایا وہ نکال دیا گیا، بدم سے خارج کر دیا گیا، تو نکل جا۔ کیوں؟ اسی لیے نا اسے دو تو نہیں مانا تھا خدا کو، ایک ہی ایک مانا، بلکہ صرف خدا مانا۔ اللہ نے کہا صرف خدا ماننا کیا معنی ہوتے ہیں؟ مجھے اللہ صرف مانو، لیکن اس کے ساتھ میں جو کہتا جاؤں اسے بھی تو مانتے جاؤ۔ اگر اسے نہ مانا اور پھر ہم کو صرف اللہ مانا تو گویا ہمیں نہیں مانا، اس لیے خارج کر دیا اس نے، نکال دیا اس نے، باہر کر دیا۔ اب دیکھیے آپ مومنین کا مرتبہ بڑھانے کے لیے ابھی تک اللہ نے کیا کہا تھا کہ والدین کے سامنے جھکو، اب مومنین کے سامنے جھکنے کو کہا، کس کو؟ ہم کو، آپ کو نہیں کہا۔ توجہ کریں، آپ بات پر توجہ کریں، غور کریں کہ کیا کہہ رہا ہے خدا، کہاں مرتبہ لے جا رہا ہے۔ کیا آپ اس کو بھی شرک کہیں گے؟ پیغمبر کو کہا ہے کہ اے پیغمبر وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر آپ اپنے بازوؤں کو جھکائیے ان مومنین کے سامنے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔
بتائیے قرآن ہے کوئی حدیث وحدیث نہیں ہے. مومن کے لیے بھی عظمت رکھی اللہ نے. اب مومن کا مقام ہے. اب یہ اور بات ہے کہ سیرت پیغمبر منکسر المزاج تھے لیکن کسی کے لیے پوری تاریخ میں ان کا جھکنا ہم نے نہیں دیکھا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مومنین کے سامنے اپنے بازوؤں کو واخفض جناحک من الذل لمن اتبعک من المؤمنین، جو مومنین میں سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دو. اور نبی کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مومن کے سامنے ایسے جھکے آئے ہوں. دیکھا ہے کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا کہیں؟ آج تک سنا ہے کسی سے؟ بس قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی مومن کی مدح تو کر رہا ہے قرآن، اور مومن کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور نبی سے کہا ہے جھکنے کو، ہم سے نہیں کہا جھکنے کو. یا اے مومن تو جھکا کر، نبی سے کہا کہ تم جھکا کرو اس کے لیے. تو اب نبی نہ جھکے تو یہ بھی غلط ہے. لیکن کہیں تاریخ میں دیکھا بھی نہیں جھکتے کسی مومن کے سامنے. فقط ایک ہی مقام پر ملا ہے ہمیں کہ جہاں اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھے ہیں. ایک جو ہے کعبے میں جب اپنی پشت پر بلند کیا تو جھکایا، اور جب حسنین کو اپنے کندھے پر بٹھایا تو جھکایا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مومن جو ہے خاص مومن ہے کہ جن کے لیے نبی کو بھی جھکا رہنا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد بارے دیگر بلندتر صلوات. لیکن عام مسلمان تو بہرحال حکم قرآن ہے تو کہتا ہے یہ عام ہے، پر تو پیغمبر نہیں چکے، تاریخ میں نہیں ملا، لیکن منکسر تو رہنا چاہیے. اب اس کے بعد بھی سنیے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہاں خاص میں نے آپ کو بتا دیا کہ ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ حکم خاص ہو، خاص لوگوں کے لیے، سارے مومنین کے لیے نہیں. لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر سارے مومنین ہیں، خاص ہے ہی نہیں. وہ جگہ عجیب و غریب ہے اور وہ پیغمبر سے نہیں ہے، مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے. اور وہ وہیں پر ہے کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایک قوم لانے والی. یا الذین آمنوا مَن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا ہو جائے، اسلام لے آیا، کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے مرتد ہو گیا. کہاں سے مرتد ہو گیا؟ یعنی اپنے دین سے پھر گیا. ارتداد کے معنی رد معنی پلٹنا، تو مرتد ہو گیا یعنی پلٹ گیا دین سے، تو پلٹ جاؤ. فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک قوم لے آنے والی ہے کہ جس کی پہچان یہ ہے کہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کر رہے ہوں گے. وَيُحِبُّونَ، اور وہ سب جو ہیں اللہ سے اور رسول سے محبت کر رہے ہوں گے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جب مومنین کے سامنے آتے ہیں تو منکسر المزاج بن کر. وَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب کافرین کے سامنے آتے ہیں تو بلند سر اٹھائے ہوئے اور ان پہ غلبہ پاتے ہوئے. عزہ عزت سے ہے، عزت بھی بولتے ہیں نا آپ، یہ بڑی عزت کے مالک ہیں. عزت کیوں بولتے ہیں آپ؟ عزت اس کا مفہوم کیا ہے؟ بولتے تو ہیں ہم، اور آپ کیا سمجھتے ہیں عزت خدائی جان؟ لیکن عزت کے معنی غلبہ کے ہیں. بات یہ ہے کہ قوم میں، سماج میں جس آدمی کا نفوذ یعنی اس کی بات ایسی ہو کہ ہر شخص ماننے کو تیار ہے اور اس کی ہر چیز کو احسن کی نظر سے دیکھتا ہے، تو کہتے ہیں صاحب عزت و وقار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلبہ حاصل ہے ان کو اپنی قوم کے اوپر. غلبہ اس طرح کا نہیں کہ قہر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ رعب جو ہے ان کا اس طرح کا ہے کہ قوم ان کا احترام کرتی ہے. چونکہ احترام کر رہی ہے قوم، اس لیے صاحب عزت ہے، یعنی غلبہ پا گئے. عزتاً علی الکافرین، کافرین پر غلبہ پانے والے ہیں. سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے آیت خیبر ہے، یعنی خیبر میں نازل ہوئی ہے یہ آیت. جب لوگ چھوڑ کے بھاگنے لگے تو اللہ نے بھاگنے والوں کو مرتد کے نام سے یاد کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم ایک قوم لانے والے جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے
محبت کرتی ہوگی، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ مومنین کے سامنے منکسر المزاج ہوں گے، اور کافرین کے سامنے عزت کے ساتھ یعنی غلبہ پاتے ہوئے آئیں گے۔ تب ظاہر ہے کہ جب خیبر میں آیت نازل ہوئی ہے تب اس کی شان نزول جو ہے خیبر ہے، تو معلوم بھی ہے کہ کس کی شان میں ہے، کہ کون ہے کہ جو مومنین کے سامنے منکسر المزاج ہے، کافرین کے سامنے سر اٹھائے ہوئے ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کر رہے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کا فیصلہ خود نبی نے کیا جب کہا کہ راعتن غدن رجلن کرارن، میں کل اس کو علم دوں گا، تو سب کھڑے ہو گئے شاید مجھ کو مل جائے، مجھ کو مل جائے۔ پھر اس کے بعد جب وقت آیا تو نبی نے کہا این علی ابن ابی طالب، اور جب علی ابن ابی طالب آئے تو ان کے ہاتھ میں یہ علم دیا، تو وہاں ایک لفظ کہا تھا کہ میں کل اس کو علم دوں گا کہ یحبہ الرسول یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، ویحب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تب جس کے ہاتھ میں رسول نے علم دیا، تب اس دن خیبر میں یہ بات طے ہو گئی نا کہ محبت اللہ اور رسول کس کے دل میں ہے، اور اللہ اور رسول کی محبت کس کے دل میں ہے۔ یہ دیکھیں، محبت بھی ظاہر کر دیا اور عزت و ذلت بھی بتا دیا کہ ابھی تک جتنے جا رہے تھے وہ سب خیبر سے بھاگ رہے تھے، جب بھاگ رہے تھے تو ان کو کہا مرتد، اور اب جو محبت والا جانے والا تھا وہ عزتاً علی الکافرین، اس نے جا کے اپنا جھنڈا گاڑ دیا اور قبضہ پا لیا، یعنی کافروں پر غلبہ حاصل ہو گیا، اس کو مخالفین پر غلبہ حاصل ہو گیا، ان پر غالب آ گیا۔ تو اب دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ جو مغلوب ہو جانے والے مسلمان ہیں وہ کون ہیں، اور جو غالب ہو جانے والے مسلمان ہیں وہ کون ہیں۔ یہ تو کم سے کم معلوم ہے نا خیبر میں کہ غالب کون ہے، مغلوب کون ہے۔ میں اس طرح غالب آئے کہ قیامت تک کے لیے غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب کہا جانے لگا۔ صلوات پڑھیں محمد محمد وآل محمد صلوات۔ اور مومنین کے سامنے آئے تو عزلہ یعنی منکسر المزاج، اب اس طرح سے جھک کے آ رہے ہیں۔ کیا امیر المومنین علیہ السلام کی جن کی صفت یہ ہے قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ خلاف کبھی گئے بھی نہیں۔ لہذا مومنین کے سامنے سارے ائمہ ہمیشہ جب سامنے آئے ہیں تو کبھی مومنین کے سامنے نخوت اور تکبر کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ انکسار اور منکسر المزاج بنے رہے۔ تو کیا یہ منکسر المزاج بنا رہنا شرک ہے؟ ارے بھائی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں نا، یہ تو عین توحید ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تیری سامنے جھک رہے ہیں اور پھر ان کے سامنے جھک رہے ہیں اس کے حکم سے، تو یہ عین توحید ہے، شرک نہیں ہے، کہیں سے بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا مومنین کی بھی جب عظمت بتا دی کہ ان کے سامنے بھی انکسار سے پیش آنا ہے، اب اس کے بعد پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جیسے زندہ ہے مومن ویسے ہی مرنے کے بعد بھی مومن وہی وقار رکھتا ہے۔ تو جب سامنے آئیے مومن کے زندگی میں تو آپ منکسر بن کے آئیے، تو مرنے کے بعد اب کیا کرنے کے معنی ہے؟ وہ بھی تو انکسار ہونا چاہیے، چونکہ سامنے جو ہے مومن جو زندہ ہے سامنے کھڑا ہے تو آپ کا انکسار ظاہر ہو رہا ہے۔ اب وہ مر گیا تو انکسار کیسے ظاہر ہو؟ تو اگر اس کی قبر کے پاس پہنچ کے آپ نے سلام کیا، اس کی قبر کے پاس پہنچ کے سورہ فاتحہ ادا کیا اس کے لیے، پھر قبر کے پاس پہنچ کر کے صفائی قبر کیا، قبر کا احترام کیا اور جھکے قبر کے سامنے، تو یہ انکسار ہے مومنین کا، اور یہ حکم قرآن کے مطابق ہے، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ جن لوگوں کے دماغ میں یہ آئی بات وہ خلاف قرآن بھی ہے اور سنت کے خلاف تو ہے ہی۔ متواترات میں سے ہے کہ پیغمبر شب جمعہ میں جایا کرتے تھے اور اہل قبور کو سلام کرتے تھے، قبروں کے پاس بیٹھتے تھے، قبروں کی صفائی بھی فرماتے تھے اور جھک جھک کر کے احترام تقبیل کرتے تھے، چومتے تھے۔
اب اگر پیغمبر حجر اسود کو چوم رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ حجر اسود کو بھی پوج رہے ہیں، یا یہ کہ حجر اسود کا جو مقام ہے اس مقام کے لحاظ سے احترام بجا لا رہے ہیں حکم خدا کے مطابق، تو عین عبادت انجام دے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر شے کائنات کی، اول تقریر میں آپ کو خلاصے میں بیان کر چکے تھے، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی خلق کردہ نہ ہو، اور ہر شے سے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت و حکمت و علم کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے فوری اللہ کا علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، تبادر ہو جاتا ہے، ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ وَإِلَّا ہر چیز ایسی ہے، آپ ایک درخت دیکھیں تو اس سے بھی خدا یاد آتا ہے، اس کا پتا دیکھیں تو اس سے بھی خدا یاد آتا ہے، پھل بھی سامنے آئے تو خدا یاد آتا ہے، بیجا بھی سامنے آئے تو اس کی حکمت یاد آتی ہے۔ تو یہ سب جو ہیں ضرور اس بات کے علامت ہیں کہ خدا کی معرفت کا ذریعہ بن رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھیں تو فوراً خدا یاد آتا ہے۔ کعبہ دیکھا تو فوراً خدا یاد آیا۔ آپ نے دیکھا جیسے ہی وہ مقام کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اپنے بچے کو خدا کی راہ میں، مگر بچہ ذبح نہیں ہوا اور خدا نے وہاں دمبا بھیجا، تو جب اس جگہ پر جائے تو خدا یاد آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو کہا یہ شاعر اللہ، شاعر شعور سے ہے، شعور کے معنی سمجھ کے ہیں، یعنی یہ کہ جب کسی چیز سے خدا کی سمجھ آنے لگے، خدا کی یاد آنے لگے تو وہ شاعر اللہ ہو گیا۔ اور جب شاعر اللہ ہو گیا تو قرآن کہتا ہے کہ مَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم و احترام کرے یہ اس کے دل کے تقوی کا باعث ہے۔ جو کر رہے ہیں ایک تقوی ہے جسم کا، یعنی کیا آپ جو ہے وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، روک لیا، آپ کی زبان حرام پہ چل رہی تھی، ٹھہر گئی، آپ جو ہے حرام فعل کے لیے قدم بڑھا رہے تھے، روک لیا، آپ جو ہے وہ کسی کو قتل کرنے جا رہے تھے، ٹھہر گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی جسمانی ہے۔ یہ دن بھر جو تقوی ہم کرتے رہتے ہیں کہ عمل نیک کرو، تقوی کرو، زیادہ تقوی جسمانی ہے، لیکن تقوی قلب بھی چاہیے۔ قلب جو ہے وہ مرکز ہے فکر کا، اعتقاد کا، ایمان کا، انسان کی سمجھ کا، مرکز قلب کا اور ذہن کا رابطہ ہے۔ آپ تو ہم سے بہتر سمجھ رہے ہیں، تو بس یہ قلب کا بھی تقوی کا ذریعہ ہے، اللہ کے شعائر کی تعظیم۔ توجہ کریں میری بات پر، جسم کا تقوی تو آپ اپنے عمل سے حاصل کریں گے اس طرح سے کہ کوئی حرام کام نہ انجام دیں، لیکن قلب کا تقوی، دل کا تقوی، یعنی وہاں طہارت پیدا ہو جائے، وہاں پر کوئی ایسی گندگی نہ آنے پائے۔ کب؟ جب اللہ کے شعائر کی تعظیم ہوگی کہ جن سے خدا یاد آتا ہو۔ توجہ کریں آپ، تو یہ کعبہ دیکھا تو خدا یاد آتا ہے، اللہ نے خود نہیں بنایا، یہ کعبہ اللہ نے خود نہیں بنایا، یہ حجر اسود اللہ نے خود نہیں بنایا، یہ خلقت طبیعت ہے مگر خود ہاتھ سے نہیں گڑھا۔ اور جس کو خود نہیں بنایا اس کو دیکھ کے خدا یاد آ رہا ہے، اور جس کو خدا نے پہلا مخلوق خود بنایا۔ توجہ کریں آپ، اول ما خلق اللہ نوری، اس محمد کو خود خلق کیا، اس کے 14 نور کی تقسیم خود کیا، تو ان کو دیکھنے سے بدرجہ اولا یاد آتا ہے۔ تو جب اس کی تعظیم کرنے سے دل کو تقوی حاصل ہوتا ہے تو آل محمد کی تعظیم سے دل میں جو ہے قوت و طہارت پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں طہارت پیدا ہوگی تو پھر محبت خدا وہاں بیٹھے گی۔ اب سمجھے نا، آل محمد کی محبت اور ان کی تعظیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ تعظیم، ابھی آپ کو میں نے پڑھا مقدمے میں کہ مومن کو حکم ہوا کہ اپنے باپ کے سامنے جھکے، مگر خالص جھکے نہیں، من الرحمہ، ایسا جھکے کہ محبت کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعظیم ہے جھکنا، تعظیم بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں ہے کہ آل محمد شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم بغیر محبت نہیں ہوگی، تو جب محبت کر کے ان کی تعظیم کرو گے تو دل پاکیزہ ہو جائے گا، اور جب دل طاہر ہو جائے
اللہ کی محبت ٹھہر جائے گی. جب اللہ کی محبت ہوگی تو پھر اس کی معرفت بھی آئے گی. اب ایک سجدہ اس کا اس قابل ہوگا کہ تمام گناہوں سے بھی بچا لے گا, جنت کی ضمانت بھی دے دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید اور اس کے تمام جتنے بھی علوم اس کے اندر خابیدہ ہیں, یہ ظاہر نہیں ہوئے, نہ ہو پائیں گے. یہ روشن بات ہے اور قرآن بھی اس کا بیانگر ہے. ہم جانتے ہیں کہ دین پورا جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, 11 امام ہمارے بیان کر چکے, ظالموں نے چھپا لیا, حقائق قرآن کے دفن کر دیے, ہم تک نہیں پہنچ سکے. جو تھوڑا بہت سے لوٹا مارا پہنچا ہے اس میں صحیح و کوشش کر رہے ہیں, اپنی فکر کو ہم گھما رہے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچ جائیں. لیکن حقیقت دعا کرتے ہیں کہ اس وقت زیادہ روشن ہو کہ جب حضرت تشریف لے آئیں تو یہ حقائق اور بیان ہوں گے, جو دین کی چیزیں اور مخفی ہیں وہ اور روشن ہوں گی. مگر کل دین روشن نہیں ہوگا, یہ بھی یاد رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اختلافات یہ جو موجود ہیں یہ رہیں گے, یہ ختم نہیں ہوں گے. ایسا نہیں کہ ختم ہو جائے. یہودیت ہے اور رہے گی, عیسائیت ہے اور رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے. عیسائی بھی رہے گا, یہودی بھی رہے گا, رہاد ہے. منافق ہے اور رہے گا, ختم نہیں ہوگا. حضرت کے ظہور کے بعد یہ نہ سمجھ لیجئے منافق ختم ہو جائے گا, نہ یہ سمجھ لیجئے یہودی ختم ہو جائے گا. بھئی ختم ہو جائے گا تو پھر قتل کون کرے گا؟ اسی یہودی میں سے ایک یہودیہ قتل کرے گی نا مولا کو, تو بظاہر ہے کہ ہے یہودی. علاوہ اس کے قرآن شاہد ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, یعنی ابھی ظہور امام سے بعد میں قیامت آئے گی, تو یعنی قیامت تک ان کے درمیان اختلاف رہے گا. تو بس اختلاف ہے یہ, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. شاید ممکن ہے آپ کے لیے نئی بات لگ رہی ہو, نئی بات نہیں, حقیقت ہے یہ قرآن کی کہ امام کے آ جانے سے ہاں ظاہر میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ روشن ہوں گی دین کی, اور ظاہر میں بہت سے اختلافات بیٹھ جائیں گے جو حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. تو لیکن پھر بھی اختلاف باقی رہے گا. یہودی رہے گا, جزیہ دے کے رہے گا. یعنی حکم اسلام یہ ہے کہ اگر حکومت اسلامی قائم ہو جائے تو غیر مسلمان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, یا وہ مسلمان ہو یا پھر مسلمان نہ ہو تو جزیہ دے کے رہے. آج دیکھیے کیا کہنا اس دین پر درود و سلام, کہ آج دیکھیے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ظہور ہو جانے کے بعد بھی زبردستی حضرت کسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھوائیں گے, اس کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو خدا کو واحد و یگانہ مانے, اس کی عقل میں آئے. ہاں یہ ضرور کریں گے کہ چیزوں کو روشن کریں گے, واضح کریں گے. روشن اور واضح ہونے کے بعد بھی اگر نہیں مانتا ہے تو اب ان کے دل اندھے ہو گئے. اسی لیے کہا ہے کہ لا تعمل ابصار, ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ تعمى, بلکہ ان کا دل, قلوب ابصار القلوب, دل کی آنکھیں ان کی اندھی ہو گئی, نہیں دیکھ رہی. پوچھا نا امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اسے آئے کے ذیل میں ہے ابو بصیر, ایک عظیم صحابی ہیں, مولا کے نابینا ہیں, آنکھیں بند ہیں ان کی, مگر مولا کے ساتھ رہنے سے اس منزلت تک پہنچ گئے کہ آپ کے دل کی حقیقت سے آگاہی رکھتے تھے. انہوں نے پوچھا مولا کیا خدا کو روز آخرت ہم لوگ دیکھیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ روز آخرت کیا مطلب ہے؟ اول دن دیکھا تھا, اللہ آج بھی دکھائی دیتا ہے, مگر خود قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ نور اللہ نور السماوات والارض. یعنی کیا مطلب, نور کیا مطلب ہے؟ یعنی ظہور السماوات والارض, ظاہر ہے پوری دنیا پر. انتہا یہ کہ کیا آپ نے اس وقت نہیں دیکھا روحوں نے جب اللہ نے کہا کہ کیوں تم سب اقرار کرتے ہو کہ انا ربکم, کہ میں تمہارا پروردگار ہوں, تو ساری روحوں نے کہا بلا. تو جب بلا کہا تھا تو بغیر دیکھے تھوڑی نہیں کہا تھا کہ ہاں, بغیر دیکھے تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا, مشاہدہ کیا تھا, جیسے اول کیا ویسے ہی آخر کریں گے.
کہا مولا یہ کیسے؟ فرمایا مگر ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. دل کی آنکھوں سے دیکھنا شرط ہے. آج بھی اگر دل ہمارا پاکیزہ ہو، اتنی محنت اس لیے کی ہے کہ من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، اس کے تمام تر حکم و احکام کی تعظیم بجا لائے، اس کے دل میں نور منور کر دے گا اس کے دل کو. اور جب دل منور ہوگا تو اس کی آنکھیں کھولیں گی. تو جو حجاب ہمارے اور خدا کے درمیان ہے، یہ حجاب ہٹے گا اور خدا کا مشاہدہ ہوگا. مشاہدہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ انسان کی طرح کھڑا ہو جائے گا آپ کے سامنے کہ قدرتیں نظر آنے لگیں گی، علم سمجھ میں آنے لگے گا، حکمت ظاہر ہو جائے گی. خالی علمی طور پر نہیں، مکاشفہ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہود ہوگا اللہ کا، پھر یقین کے ساتھ ہوگا. وہ کیسے یقین تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ کتنی دیر تک جنگ کروں؟ انہوں نے کہا جب تک فتح نہ ہو جائے. توجہ کیجئے، سوال پر بھی جواب پر بھی. سوال کرنے والا پوچھا کتنی دیر تک، یعنی اس کے لیے لمحہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے. اگر فرض کیجئے سائل کہہ رہا ہے کتنی دیر تک، اور جواب دینے والا کہے ایک لمحے کے اندر، تو اگر نہ کر سکتا ہوتا تو اس کا سوال بھی غلط تھا، اس کا جواب بھی غلط تھا کہ نہیں تھا؟ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے سائل کا یہ سوال کرنا کہ میں کتنی دیر تک جنگ کروں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اتنی قدرت حاصل ہے اس اللہ کے مکاشفے سے کہ آنن فآنن بھی اسے فتح کر سکتا. تبھی تو اس نے کہا کہ اتنی دیر، انہوں نے کہا جتنی دیر میں فتح ہو جائے. تو میں اتنا ہی ٹائم لگا کہ ایک چھلانگ لگانی پڑی خالی، اور ادھر گئے اور دروازہ اکھاڑ لیا اور پھر پل بھی بنا دیا اور لوگ آنے بھی جانے لگے، ہوا میں معلق بھی رہے. یعنی ساری کیفیتیں آنن فآنن ہوئی نا. یہ آنن فآنن ہی ہونا تو معجزہ ہے، ایک لمحے کے اندر ہوتا رہا. یعنی بتا رہا ہے کہ مکاشفہ الہی ہے، یقین ہے، مشاہدہ کیے ہوئے ہے اپنے خدا کا. تبھی تو فرمایا کہ اگر نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تب بھی یقین میں فرق نہ آئے گا، اور اگر لگے رہیں تب بھی یقین میں فرق نہ آئے گا. بس یہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے مشاہدہ کیا. ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا یہ حدیث میں لوگوں سے بیان کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی ان آنکھوں سے، اور جب تو کہے گا تو تجھے دیوانہ کہیں گے. وہ سمجھ نہیں رہے ہیں ان آنکھوں کو. دل کی بھی آنکھیں روشن ہونی چاہیے. دل کی آنکھیں جو روشن ہوں گی، نور پھیلے گا قلب کے اندر، تبھی معرفت الہیہ حاصل ہوگی. بس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا شہود ہو. روز آخرت کلی طور پر سارا دن واضح اور روشن ہو جائے گا. چنانچہ قرآن کہتا ہے یومئذ، وہ دن یعنی آخرت کا دن جس دن قیامت آئے گی، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. اس دن قیامت کے دن اللہ پورے دین کو ظاہر اور روشن کر دے گا سارے لوگوں کے سامنے. یہ جو لوگ بھی ہیں ان کے سامنے دین ایسے ہی جیسے چاند اور ستارہ اور سورج روشن ہے، ایسے ہی اس کے تمام حقائق جو حقیقتوں میں اختلاف ہے ایک دوسرے سے، وہ سارے حقائق روشن ہو جائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہاں تک روشن ہو جائے گا کفر کا نام نہیں، شرک کا ذرہ برابر تصور نہیں، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. روشن ہوگا، بالکل واضح ہوگا کہ آواز دیا یہاں پر وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ، یعنی اللہ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقُّ الْمُبِينَ، إِنَّ اللَّهَ حَقُّ الْمُبِينَ. اور یہ لوگ جان جائیں گے کہ اللہ جو ہے وہ حق ہے جو روشن اور ظاہر ہے. یہ آیت ہے یعنی روز آخرت اللہ مومنین کے دین کو روشن کر دے گا، ظاہر کر دے گا. پھر اس کے بعد یہ جان جائیں. ایک لفظ دیکھیے، غور کیجئے، یہ دقت قرآن ہے. میں نے مقدمے میں اسی لیے بیان کر دیا آپ کو کہ امام جعفر صاحب اسلام کی حدیث کہ وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ روز آخرت اللہ خود سامنے آ جائے گا اور نور کی طرح روشن ہو جائے گا تو لوگ دیکھنے لگیں گے. نا، بلکہ اس نے کہا کہ دین کو روشن کر دے گا، وہ نور کی طرح روشن ہو جائے گا، حقائق واضح ہو جائیں گے. اس بعد ایک لفظ لگایا کہ وَيَعْلَمُونَ، اور یہ جان جائیں گے، یعنی یقین پیدا ہو جائے گا ان کو کہ وہ اللہ جو ہے حق ہے اور
روشن ہے، یعنی اللہ کی روشنی اپنے قلب کے آئینے سے، دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے لگیں گے، اللہ جو ہے ان کے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے گا۔ ایسا ہی ہے، سمجھیے، آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے یہاں پر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کافرین کو، لیکن مرنے کے بعد چونکہ روح جو ہے وہ مرکز علم ہے، اور جب مادے سے مجرد ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، تو روح کے اوپر ایک ترنم آنا جانا شروع ہوتا ہے، تو روح جو ہے حقائق کو درک کرنے لگتی ہے۔ کیسے جو ہے کافر کی بھی روح اگر کسی پہ آ جائے تو کیسے جو ہے گزشتہ اور آئندہ باتوں کو بتانے لگتی ہے، یہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے، سبھی جانتے ہیں۔ تو معلوم ہے روح کے پاس یہ قوت ہے، اسی لیے مرنے کے بعد کافرین سے ابھی بات کر رہے تھے، میز پر پوچھ رہے تھے، تو نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی جنگ جو ہے جنگ بدر کے بعد جب چلے گئے کافرین لڑکے، اور جو مارے گئے وہ پڑے رہے، تو پیغمبر نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھود کے اس میں ڈال دیں لوگوں کو، تو ایک گڑھا کھود کے ان سب کو اس میں ڈال دیا گیا جنگ بدر میں کافرین کو، اور پیغمبر گڑھے کے سامنے گئے، اور اس کے بعد جھک کے گڑھے میں پکار کے پوچھا، اے فلاں، اے عتبہ، اے فلانے، اے فلانے۔ یہ سب بڑے ناماور لوگ جو تھے کافرین کے، ابو سفیان کا سسر معاویہ کا نانا اور اس کا ماموں، یہ سب ان کو نام لے کے پکارا، اعلیٰ ترین دشمن پیغمبر کے، کہ بتاؤ حل وجدتم نبیًا حقا، کیا تم نے ہم کو حق نبی پایا کہ نہیں پایا؟ مر گئے تھے، مردہ تھے نا کافر۔ تو حضرت عمر خلیفہ ثانی نے پوچھا، یا رسول اللہ حل تکلمتم، آپ جو ہے موتا مردوں سے بات کر رہے ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت نے ڈانٹ کے کہا، واللہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں اور تم سے بہتر سمجھتے ہیں، ان کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ معلوم ہے کیوں کہا یہ؟ جسم تو وہی ہے نا، کافر تو وہی ہے نا، جب زندگی میں سمجھتے تھے، نہ ٹھیک سے سنتے تھے بات کو، نہ درک کرتے تھے، تو مرنے کے بعد کون سی چیز خاصیت آ گئی ان کے پاس؟ وہ خاصیت روح کو حاصل ہوئی، کہ روح جب جسم سے مجرد ہو گئی تو روح جو ہے درک کرنے لگی حقیقت کو۔ تب رسول پوچھ رہے ہیں کہ تکلیف اس جسم کے ساتھ دیا تھا اللہ نے، روح کے ساتھ نہیں دیا۔ اب تو دیکھ ہی نہیں، اب اگر مان لیا کلمہ پڑھ لیا تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، معنی یہاں رکھتا ہے، تو یہاں نہیں سمجھ میں آیا، مگر سمجھ رہی ہے نا روح۔ اسی لیے آپ کی گوش گزار رہے کہ جب پیغمبر کے پاس یہ سارے لوگ قریش کے آئے اور کہا کہ ہم تمہارے رب کو نہیں مانتے اور ہم تم کو نبی نہیں مانتے، تو نبی ہو بھی کوئی چیز نہیں، تو پیغمبر نے کہا کیسے مانو گے؟ کہ اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نہیں مانتے تھے کسی کو نبی، تو ہم کیسے مانیں؟ کہ اگر وہ مجھے نبی مانے اور اقرار کریں تو مانو گے؟ کہا بے شک مانیں گے۔ آپ خود نہیں گئے بلکہ مولا کائنات سے کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ قریش کے قبرستان میں اور ان کے آبا و اجداد کا نام لے کے پکارو اور ان سے پوچھو کہ محمد نبی حق ہے کہ نہیں ہے۔ تو تاریخیں لکھتی ہیں کہ مولا کائنات ان کافروں کے ساتھ گئے اور جانے کے بعد قریش کے قبر پر کھڑے ہو کر کے پکارا، فلاں ابن فلاں اٹھو اور بتاؤ اپنے بیٹوں کو کہ محمد نبی ہے یا نہیں۔ تو لکھا واقعات نے کہ ساری قبریں شگافتہ ہوئیں اور یہ لوگ نکلے اور پکار کے اپنی اولادوں سے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد نبی ہے، ابھی محمد آئے نہیں۔ توجہ کریں، محمد وہی ہے اپنے گھر میں، بھیجا کس کو؟ علی کو۔ توجہ کریں یار، کوئی اور نے وہ نہیں بھیجا کہ جا کے تم پکروا کے بتاؤ۔ اس کے معنی ہے کہ جو کام محمد کر سکتے ہیں وہی کام علی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور کر سکتا ہوتا تو اس کو بھیجے ہوتے، صرف علی ہی کو بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سب واقعہ ہوا، لوٹ کے آئے، جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے، جو ایمان نہیں لانے والے تھے ایمان نہیں لے آئے۔ انہیں کے لیے خدا نے کہا کہ ان کے دلوں پر مہریں پڑ گئیں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر ڈال دی۔ کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دل بند ہو چکے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں بستہ ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ان کو۔ بس خدا کی عبادت وہ طاقت ہے کہ جو دل کے
نظارے کو کھول دیتی ہے اور نور کو مکمل کر دیتی ہے اس کی راہ میں آنے سے. اور آپ دیکھیے جو خدا کی واقعی عبدیت میں نہیں ہے ولو ظاہری طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے قلب کی آنکھیں بند ہیں تبھی تو کہ حسین کہہ رہے ہیں انا ابن رسول اللہ, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں, میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل کے آنکھیں بند ہیں, تبھی تو آپ نے فرمایا کہ بار الہ تو گواہ رہنا انہم عبید الدنیا, یہ دنیا کی اولادیں ہو گئی ہیں, یہ دنیا کے موتی و فرما بردار ہو گئے ہیں, یہ دنیا کے اطاعت گزار ہیں, یہ تیری اطاعت گزار نہیں ہیں. اور پھر آخری یہ بات کہی امیر المومنین اسلام کے اس ایسے شجاع بیٹے نے کب؟ جب آخری سر سجدے میں رکھا تو فرمایا الہی و سیدی مولائی بہرالہ تو گواہ رہنا, ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. یعنی کیا؟ یعنی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہدایت کر کے رہیں گے تو ہم اس منزل تک اپنے جان سے مال سے قربانی دی پوری اور ہدایت تمام کی. اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. عزیزو یہاں تک آئے تو ایک جملہ یہ سن لیں کہ جب حسین ابن علی یہ کہہ رہے تھے تو پھر راوی یہ کہتا ہے کہ میں خنجر لے کے آگے بڑھا تو میں نے یہ سنا کہ حسین کچھ کہہ رہے ہونٹ ہل رہے ہیں, تو میں کان لے گیا تو میں نے کیا سنا کہ حسین کہتے جا رہے ہیں یا اللہ میرے نانا کی امت واقعی کو بخش دینا, یا اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا. یعنی کون سی امت کو بخشوا رہے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ جو حسین کے ان چیزوں پر یقین رکھنے والا ہے, اللہ کی صحیح عبادت کرنے والا ہے اور واقعی ان سے محبت پیدا کرنے والا ہے. عزیزان گرامی, اور پھر اس کے ساتھ حسین ابن علی کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ یہ جانتے ہیں, میں کیسے بتاؤں. مختصر یہ ہے کہ یہ کیا ہے ان لوگوں نے کہ امام کی میت پہچانی نہیں گئی. عزیزو ختم کر رہا ہوں, صرف 2 جملے کہہ کے ختم کر رہا ہوں, یہ مجلس کی شکل آن گئی قدرت کی جانب سے. صرف یہ 2 جملے ہیں عزیزان گرامی. یہ لکھا روایت میں یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بعد شہادت حسین صبح 11 جب میدان کربلا میں تشریف لے آئیں اور آنے کے بعد کھڑی ہوئیں, ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا, اپنے بھائی کی میت کو پہچاننا چاہتی ہے, پہچان نہیں پا رہی ہے, پکار رہی ہے علی اکبر تیرے بابا کدھر ہے, اے قاسم چچا کدھر ہے, اور محمد مامو کدھر ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, بھائی پہچانا نہیں جا رہا. اللہ اکبر غربت حسین. زینب غور سے دیکھتی رہی تو کیا دیکھا کہ چند کبوتر فرات کی جانب سے اپنے منقاروں میں پانی لے کے چلی ہے اور آئی. غودال مقتل میں ایک میت پڑی ہے, گھوڑوں کی ٹاپوں سے گردن کٹی ہوئی گردن پر کبوتر اپنی منقار سے پانی ٹپکائے. جب پانی ٹپکتے دیکھا تو زینب نے گھبرا کے پوچھا اس لاش سے انت آخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اور کہہ کے گر پڑی, میں صدقے جاؤں, جانور بھی تجھ پر رحم کر رہے ہیں کہ خود پانی نہیں پی رہے ہیں, تیرے کٹی گردن پر لائے ہیں اور پانی ٹپکا رہے ہیں. اے میرے پیاسے غریب, تو اس طرح سے دنیا سے گیا, اے علیبہ. اور پھر اس کے بعد ہاتھ پر اٹھایا, آواز یا اللہم تقبل ھذا القربان, بہرحال ہم سب کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. اللہم تقبل من دعا بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم انی اسألک بحق فاطمة وعبیہا وبالحا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. بارہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بارہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے اس عبادت کو قبول فرما. بارہ اللہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارہ اللہ تمام دنیا میں جو بے چینی و بدامنی ہے اس کو دور کر, ظلم کا قلع و قمع کر, عدل کو قائم کر, علماء کا سایہ سروں پر محفوظ رکھ, امام کا ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعا
محمد والہ الطاہرین صلوات۔ آپ سبھی حضرات یہ سن لیں کہ فطرہ واجب ہے ہر مکلف پر، جو کہ جس کے اوپر نماز واجب ہو اس کے مکلف کہتے ہیں، 14 سال تمام کر چکا ہے، 15 سال کا ہو گیا ہے تو اس پر واجب ہے، اور جو بچے ہیں چھوٹے ان پر ان کے باپ پر واجب ہے ان کا فطرہ نکالنا۔ اور فطرے کی رقم، طریقہ یہ ہے کہ فطرہ جو ہے 3 کلو، 2.5 سیر پکا، 3 کلو کوئی بھی چیز جو زیادہ استعمال میں لاتے ہیں، چاول یا گندم۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ چاول بھی کھاتے ہیں گندم بھی کھاتے ہیں، تو دونوں کو ملا کے اس کی قیمتیں برابر کر کے اور 3 کلو کے اندازے کی قیمت نکال لیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر $12 نکالی گئی ہے، بعض جگہوں پر $10 ہے۔ یہاں کے سینٹر نے بتایا کہ یہاں کے علاقے میں $10 کو اسٹینڈرڈ قرار دیا گیا ہے۔ تو فطرہ واجب ہے ہر شخص پر، وہ اپنا اور اپنے بچوں کا فطرہ نکالے۔ وہ شخص کہ جس کے یہاں چاند دکھنے سے پہلے مہمان آیا ہوا ہے اور پھر وہ چاند دیکھتا ہے عید کا اسی گھر میں، تو وہ مہمان کا فطرہ اس میزبان کے اوپر واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ کی جو کسی کی کفیل ہیں، کفالت کرتے ہیں، ان کا خرچہ چلاتے ہیں، غذا فراہم کرتے ہیں ان کے لیے، پورا سال یا پورا 1 مہینہ ماہ رمضان، تو ان کے اوپر بھی فطرہ ان کا واجب ہے کہ وہ فطرہ نکالیں، چونکہ وہ اس کے مہمان قرار پائے۔ اس طریقے سے فطرہ آپ سب پر واجب ہے کہ آپ نکالیں اور جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچائیں، اگر ہو سکے اسی دن، نہیں ہو سکتا بعد میں، مستحقین کو ڈھونڈ کے فطرہ ان کے مستحق تک پہنچائیں۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلوات۔